ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ خالق العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی طٰہٰ وہی قرآن. عزیزان من نہایت واجب الاحترام بڑے بزرگ نوجوان عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں اپنے گھروں سے اٹھا کر اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا، دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. یہ محض میرے اللہ کا کرم اور اس کا فضل، اس کی عنایت ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے دو جگہ سے دو آیات مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذخائر میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیات احادیث کی روشنی میں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق بخشے. اللہ اس کے بعد مجھے آپ کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. یہ عنوان رکھنے کی وجہ اور یہ بیان کرنے کی جو سبب ہے، موجودہ حالات جو ہیں، جگہ جگہ آپ نے کل پچھلے جمعے کو آپ نے دیکھا ہوگا احتجاجی مظاہرے ہوئے، لوگوں نے اپنی ایمان کا اظہار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور ایمان والوں کا یہ حق بنتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس دل میں نہیں ہے وہ دل ویراں ہے. جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ نہیں ہیں وہ جنگل ہے، وہ گھر نہیں. میری اور آپ کے اوپر جو اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. یہ ایسا احسان ہے میرے رب کا کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، نظام کو چلایا، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا میں نے احسان. صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، اپنا پیارا حبیب تمہیں عطا کیا. آپ کا مرتبہ، مقام، آپ کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے کہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا اور ہزاروں سال اللہ اس نور کا خود نظارہ کرتے، خود محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، کس انداز میں دیکھتے. تو جو اتنا محبوب اللہ کا ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوا. اور اللہ نے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے عشق ہے، تو اللہ نے اس کی بھی شرط رکھی. کتنی پیاری شرط رکھی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی، پھر جزا بھی خود بیان فرما دی، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں. شارٹ کٹ راستہ اگر مجھ تک آنے کا ہے تو وہ یہی ہے کہ صرف میرے نبی کی محبت آپ کے دل میں ہو، نبی کی اتباع آپ. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی.
کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب تخیل پیش کیا ہے، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو چلایا، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ہر نبی نے آ کے یہی بشارت دی کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ان قریب ایک محبوب اللہ کا آنے والا ہے۔ وہ آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ بتلاتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میدان محشر کو کیوں قائم کیا؟ کیا یہ بھی صرف اس لیے اللہ نے قائم کرنا ہے تاکہ پوری آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنی بھی مخلوقات اللہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں یا پیدا کریں گے، اللہ ان کے سامنے اپنے محبوب کی برتری اور عظمت دکھلانا مقصود ہے۔ محشر تو بہانہ ہے کہ محبوب تیری شان دکھانے۔ کیسا پیارا تھا، کل کائنات جس کے لیے بنا، اگر اس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ۔ یہ والدین اور اولاد کو کیوں لیا، باقی کو کیوں؟ یہ اصل اور فروع ہے۔ بندہ سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے کہ جن سے وہ پیدا ہوا ہے، جو اس سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا قریبی خونی رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے موٹی سی بات فرما دی کہ تمہاری اولاد سے اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اگر میری نہیں ہے تو تم ایمان۔ اب یہ محبت کا زاویہ، محبت کا کہاں تک محبت ہو، کتنی محبت ہو، آپ کی ایک ایک محبوب عاشق جو ہوتا ہے نا اپنے محبوب کے رنگ میں رنگا، وہ تب ہے عاشق۔ اگر اس کے رنگ میں رنگا نہیں ہے پھر دعوے فرسودہ ہے، پھر یہ تو وہم ہی بات ہو۔ اب کتنا رنگا ہو، کس انداز میں رنگا ہو، یہ بھی اللہ کا مجھ پر آپ پر احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,44,000 صحابہ کی جو بہترین جماعت نصیب فرمائی، وہ رنگ ہر ایک میں نظر ماڈل ہمیں نظر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار میں کیسے محبت کروں، کس انداز میں کروں، کہاں تک کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگی ایک لمحہ، اور وہ ایک لمحہ انہوں نے کیسے رکھ دیا۔ کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کے جانساروں نے اس کا ایک لمحہ نوٹ کیا ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ادا کو نوٹ کیا، آپ کے بول کو نوٹ کیا، آپ کی چال کو نوٹ کیا، آپ کے کھانے پینے کو نوٹ کیا، گھر میں گھر والوں نے آپ کی گھر کی زندگی کو نوٹ کیا، ایک ادا پہ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، خادم ساتھ تھا، ایک جگہ اونٹنی سے اترے اور تھوڑی دور جا کے اس انداز میں بیٹھے جس طرح قضاء حاجت کے لیے اترتے۔ خادم بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے اور آگے۔ خادم نے کہا حضرت آپ نے قضاء حاجت تو کی نہیں، اس انداز میں بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمانے لگے، اے میرے دوست، ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ اسی جگہ پہ اترے، آپ نے قضاء حاجت کی، آپ اس انداز میں بیٹھے، مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے کہا آقا کی ادا پہ عمل ہی ہو جائے، ادا پہ عمل ہو جائے۔ ایک صحابی ہمیشہ یہ بٹن کھلا رکھتے، بٹن عجیب سا لگتا ہے، بٹن کھلا رکھتے۔ پوچھا جی آپ کیوں کھلا رکھتے ہو؟ کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ زیارت کی، میری نظر ایمان کے ساتھ آپ کے چہرے انور پہ پڑی تو میں نے آپ کی اس بٹن کو کھلا ہوا دیکھا، مجھے آپ کی یہ ادا پسند آئی، اب مجھے حیا آتی ہے اس کو لگاتے۔ کوئی ہے ایسی ذات ہے جس کی ایک ادا کو اس کے جانساروں نے نوٹ کیا ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 3 خواہش، میں 3 چیزوں سے محبت ہے، خوشبو سے، بیوی سے، ایک اور چیز کا ارشاد فرمایا
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے یا رسول اللہ، پہلی میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور آپ کی ذات پہ خرچ کروں، اور تیسری مجھے محبوب چیز ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے تینوں چیزوں کا محور آپ کی ذات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ دنیا سے وصال فرما، آپ وصال، یقین نہ آیا بلکہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تلوار نکالی، چوک پہ کھڑے ہو گئے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، میں گردن اٹھا دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ والوں نے کیا کہا ہے، اے عثمان آپ معزز ہو، آپ مکہ کے بڑے تاجروں میں ہو، معزز خاندان سے ہو، آپ چلو آ گئے ہو حرم میں، آپ طواف کر لو، آپ کر لو، لیکن آپ کے محبوب کو نہیں کرنے دیں، آپ کے نبی کو نہیں کرنے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، میں آقا کے بغیر حرم کا طواف کروں، یہ میری غیرت کا بات ہے، میں کیسے کروں آقا کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنے بستر پہ لیٹایا اور فرمایا اے علی یہ امانتیں فلاں فلاں کی سپرد کر کے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بعد میں سوال کیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو پتہ تھا کہ دشمن نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، آپ بستر پہ لیٹے، فرمانے لگے کہ پاگل تجھے کیا معلوم میرے آقا نے کیا فرمایا، غور نہیں کیا؟ میرے آقا نے مجھے فرمایا علی یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کر اور میرے پاس آ جانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آقا جو نے فرمایا، دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی جماعت کے اگر میں واقعات بیان کرنا چاہوں، اللہ کی قسم ہمیں طریقہ بتلایا، ایک ایک ادا پہ صحابہ زخمی حالت سے چور ہے۔ ساتھی نے پوچھا آخری خواہش کیا ہے، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ روزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میری روح پرواز کر دے۔ اس نے زخمی ساتھی کو اٹھایا، کندھے پہ دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب لا کے اسے کہا بھئی آنکھیں کھول، تیرا مطلوب تیرے سامنے۔ یوں بجلی سے اس کے جسم میں گوندی اور یوں آنکھیں کھولی اور کہا خص و رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ محبت، اگر اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے یہ دل ویراں ہے، محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو میں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پہ میں نے کچھ عرض کرا، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا۔ صحابہ کرام کا عشق آپ نے سنا، اہل اللہ کا عشق آپ کی نظر میں، یہ بارہا یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ایمان کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، موجودہ حالات کی طرح لوں تاکہ ہمارا ایمان تھوڑا سا اور مضبوط ہو۔ بار بار کسی چیز کو دہرا کے وہ پختہ ہوتی ہے اور پختہ ہوتی ہے، دل آمادہ، روح تسکین پاتی ہے، روح اس کام کو کرنے کو من چاہتا ہے۔ روح کی غذا دینی باتیں، رسول اللہ کا عشق ہے۔ ہمارے جسم کا غذا تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں نا، کھانے پینا، روح کی غذا یہی ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اہل اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کے دور کے اندر لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آئے، لوگ تلاش کر رہے تھے، انگریز تلاش کر رہا تھا، وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ اہل و عیال نے، دوستوں نے کہا آپ چھپ لیں، بات مان لی، چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد واپس نہیں، لوگوں نے دیکھا بازار میں گھوم رہے، ساتھیوں نے کہا جی آپ سے کہا تھا آپ چھپ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے احادیث پہ نظر دوڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پہ نظر دوڑائی، مجھے ملا کہ آپ غار میں 3 دن چھپے، اس کے بعد آپ باہر نکلے، مجھے اس سے زیادہ نہیں، بس 3 دن میں نے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں رکھوں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیواؤں کا نکاح کریں، اپنی بیواؤں کا نکاح کریں،
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ 90 سال کی عمر میں بیوہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے میں اور عرض کیا کہ بہن مجھے معلوم ہے کہ اس عمر میں آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ حامی بھر لیں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کا نکاح پڑھا دوں. آپ کی اجازت سے قاسم نانوتوی کو نبی کی ایک سنت پہ عمل کرنے کا سوال. کسی ساتھی نے آ کے آپ کو ایک جوتا دیا مدینہ سے، اس کا رنگ سبز تھا، اس کی دلجوئی کے لیے رکھ لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور گھر میں جا کے بڑے باادب طریقے سے رکھ دیا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت وہ جوتا آپ کو دیا تھا وہ آپ پہنتے نہیں ہیں، بڑا نفیس ہے، لوگ پہنتے ہیں اس کو، بڑا اچھا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں دل تو یہ چاہتا تھا پہنوں، لیکن اس کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے رنگ کے مشابہ ہے، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ روزے رسول کے رنگ والا جوتا پاؤں. ننگے پیر مدینہ کی گلیوں میں چلتے، نفیس الطب آتے، پاؤں میں زخمی ہو گئے، خون رس رہا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ جوتا پہن لیں. ایک خیال آتا ہے دل میں جوتا پہن لو کہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، دل میں یہ بھی خیال، یہ بھی وسوسہ دامن گیر ہے کہ اگر جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھے قاسم نانوتوی وہاں جوتے سے چلے، بید بھی نہ ہو. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ محبت میرے اور آپ کے دل میں اگر جاگتی رہے، گائے بگائے جاگتی رہے، تو دشمن اس طرح کی الفاظ نہ بولے. ہم میں محبت کی کمی ہے، ہم نے ہی دوسروں کو شے دی. ابھی چند ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے ارد گرد لوگوں نے نعرے بازی کی، ہم نے ہی خود ان کو شے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ شریف سے 3 کھجوریں آئی، کسی نے تحفتاً بھیجی. آپ نے 3 کھجوروں کو ہاتھ میں یوں لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. طلباء کہنے لگے کہ ہم حیران تھے، گویا کائنات کی دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اس انداز میں ان کو چوم رہے جیسے ہیرے آپ کے ہاتھ میں آ گئے. اور ایک ساتھی سے کہا بھئی میرے متعلق جتنے بھی ساتھی ہیں میرے دوستوں کی فہرست تیار کرو. فہرست تیار کی گئی تو 50 اشخاص ایسے تھے جو حضرت کے قریبی تھے. خادم سے کہا ان 3 کھجوروں کے 50 ٹکڑے، اندازہ لگائیں کتنے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے. ایک طالب علم نے کہہ دیا حضرت ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کیا، بس یہ سننا تھا. چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت نے اس طالب علم سے جب تک اس نے معذرت نہ کی بولنا چھوڑ دیا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آئی ہوئی چیز کو تھوڑا سمجھتے، چھوٹا سمجھتے. یہ محبت جن علماء میں، جن صلحاء میں، جس اہل ایمان کے اندر موجود ہے، وہ محبت انسان کو اونچا، وہ صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام بنا دیا، اللہ کے ولی کو اللہ کا دوست بنا دیا. اگر عام آدمی بھی عشق رسول میں یہ کام کرے تو اللہ اس کو بہت بلند کر دیتا ہے. کیا نہیں، آپ کے میانی قبرستان میں غازی علم الدین شہید نہیں آرام فرما، کون سا وہ تہجد گزار، کون سا وہ عالم کا بیٹا نمازیں وقت پہ نہیں ادا کر سکتا، عام سادہ بندہ، لیکن وہ محبت جاگی کہ میں ہوں ادھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ایسی کتابیں شائع ہوں، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. کیا کہا تھا مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب قبر میں لٹانے لگے، ایک جملہ فرمایا تھا، کیسی گلا ہی کر دے رہے گی ترخانہ دا منڈا بازی رہا. علامہ اقبال بھی تو عام انسان ہے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، ور حساب رات بینی ناگزیر، عہد نگاہ مصطفیٰ یا اللہ اگر میرا حساب اتنا ہی ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لیجیے گا، میرے آقا شرمندہ نہ ہو کہ میرا امتی ہے. وہ بھی تو عام انسان ہے. محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہے تو کچھ ملے گا، محبت نہیں ہے تو میرے بھائی بہت مشکل کٹن مرحلہ ہے. اس محبت میں جب بھی کمی آئی تو دشمن کو شے ملی.
کمی آئی چند ماہ پہلے، آوازیں اٹھی، آج انڈیا سے آواز اٹھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ان کی آواز سے بات کر لیا کرتے تھے، میرے رب کو پسند آئے، میرے رب کو پسند آئے۔ کیوں نہیں؟ کتنا محبوب ہے اللہ کو، اپنا حبیب کتنا محبوب ہے، خود فرما رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں، نہیں، واحد ایک عمل۔ اپنے نبی کی محبت میں اللہ نے کیا کہا؟ آوازیں بلند، لا ترفعوا، شور بلند۔ لوگ بعض لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں وہ حدود حرم میں نہیں تھا، وہ مسجد روضہ رسول کے قریب نہیں تھا۔ میرے بھائی حدود حرم میں تو تھا، شہر میں تو تھا۔ خلافت عثمانیہ کا آخری جو حکمران تھا عبد الحمید، وہ بڑا عاشق رسول تھا، آپ مجھ سے زیادہ اس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اس نے ٹرین کا ٹریک بچھوایا مدینہ شریف کے، استنبول سے خط۔ جب وہ بن گئی، ٹرین چلنے کے لیے تیار ہوئی، تو ظاہر بات ہے خلیفہ نے اس کا افتتاح کرنا تھا۔ افتتاح کے لیے جب بیٹھے تو انجن کی آواز ہے، ظاہر بات انجن شور کرتا ہے۔ تو خلیفہ نے پوچھا عبد الحمید نے کہ یہ شور کس بات کا ہے، یہ شور کس بات کا ہے؟ کہ یہ انجن چل رہا ہے، یہ گاڑی اس انجن کے زور سے وہ چلتی ہے تو اس میں شور پیدا ہوتا ہے۔ کہا روکو اس کو، روکو روکو، اور نیچے اترے، گندگی اٹھائی اور انجن پہ ماری۔ کیا تو اسی شور سے رسول اللہ کے شہر میں جائے؟ نہیں چاہیے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ انجن وہیں پہ گل سڑ رہا ہے، اسی جگہ پہ جس جگہ پہ، کہ مجھے رسول اللہ کے شہر میں یہ شور پسند۔ مولانا زیاد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خطیب ہے، بہت بڑے خطیب تھے فیصل آباد کے۔ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کے بعض خطبات قاسمی کے نام سے ان کی کتابیں بھی۔ وہ فرماتے اپنے خطبات میں، فرماتے میرا ایک دوست مدینہ شریف میں رہتا، اور اس نے کہا مجھے 30 سال ہو گئے، 30 سال مدینہ شریف کے اندر ہو کے رہتے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے آج تک کسی کتے کو اونچی آواز سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کتے کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آیا، جس کا جانور حیا کرے وہاں میں اور آپ نعرے بازی کریں اور پھر یہ کہیں کہ حدود حرم میں نہیں، بے ادبی نہیں کی ہم نے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں عقل بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ جیسے حکمران کو کہتا ہے نا میں تجھے وہاں سے ہٹ کروں گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے، میں تجھے ایسے ختم کروں گا تیری وام و گمان میں بھی نہیں۔ اور عرب یہ کہتا ہے میں تیرے اعمال کو اس انداز میں ضائع کر دوں گا تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے گا، حالانکہ تو ایمان والا رہے گا۔ ایک اللہ والا پر من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا اعلان جنگ ہے کیا؟ اعلان ہے جنگ کیا؟ فرمایا اعلان جنگ یہ کہ اللہ اس بندے کی سب سے قیمتی متاع کو چھین لیتا ہے، اور ایمان والے کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ مرتبہ کہتا ہے اللہ ایمان کو سلب۔ مجھے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون؟ آپ سے بڑا کون؟ آپ سے بڑا کوئی ہے ہی سوائے اللہ کے، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مستقبل، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا دار۔ آپ اکیلے جملہ سنا نہیں؟ بھائی حلیمہ کیا کہہ رہی تھی؟ آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا دیکھتی کیسے؟ آج تک اللہ نے ایسا کوئی پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ چوتھا جملہ کتنا کمال کا ہے،
قربان جائے، پورا قصیدہ ایک طرف، چوتھا جملہ ایک طرف. کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا گویا آپ اور اللہ سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کہتے جا رہے ہیں کہ مجھے ایسا بناؤ، اللہ بناتا جا رہا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اتنا محبوب اور پیارا نبی مجھے اور آپ کو مجھے نا ہم نے کتنی وفا، صرف محاسبہ صرف دیکھنا ہے کہاں میری زندگی میں خلابت، میری زندگی میں کون سی سنت. مولانا شبلی رضی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت نزاکت وقت بے ہوشی تاری ہے، ہوش آیا، ساتھیوں سے کہا مجھے وضو کراؤ، مجھے وضو کراؤ. ساتھیوں نے وضو کرایا، بڑی مشکل سے وضو کرایا. وضو کراتے وقت داڑھی کا خلال رہ لیٹ گئے. پھر کہا مجھے دوبارہ سے وضو کراؤ. کیوں حضرت؟ کا خلال نہیں کرایا. ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، معذور ہیں، ضروری نہیں ہے، وضو ہو گیا، 4 فرض پورے ہو گئے. فرمایا نہیں، ابھی چند لمحے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنت بے وضو ایسے وضو کے ساتھ جاؤں جس میں نبی کی سنت چھوٹی. ہم سنت کو چھوٹا سمجھتے، ہم سنت کو محبت اس درجے کی ہو، اس درجے کی ہو کہ سب کچھ بھول جائے، سب کچھ. صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا، صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا. ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا، صحابہ نے کر کے دکھلایا. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کافروں نے شہید کر دیا. ان پہ سوار ہوئی، میدان جنگ کی طرف آئیں. ساتھی سے پوچھا، آنے والے سے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ماں بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ آپ کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں نے فلاں جگہ پہ آپ کے بیٹے کو شہید پڑا ہوا دیکھا، شہید پڑا ہوا دیکھا. کچھ ٹس سے مس نہیں. پھر تھوڑا سا آگے گئی، ایک ساتھی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حال ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو علم نہیں ہے وہ کس حال میں، لیکن میں نے آپ کے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے فلاں جگہ پہ ہوئے. تیسرے ساتھی نے کہا جی آپ کے والد کو میں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ کو. چوتھے ساتھی نے کہا فلاں جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے. وہ یہ صحابیہ سواری لے کے اس طرف گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا فرماتی، آب زر سے لکھنے کے قابل. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے کر لی، اب تمام مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں، اب میرے لیے کوئی مصیبت نہیں. اس درجہ عشق صحابیات نے کیا. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ تمہارے دل میں محبت نہ ہو. اور اللہ نے بھی فرما دیا تمہاری کوئی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے جب تک کہ تم میرے نبی کی اتباع نہ کرو. ایک عمل میں اتباع، خواہ وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، گھر کی زندگی ہو، سفر کی زندگی ہو، مقیمانہ زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو. ایک سنت پہ جب تک میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، ہم جھوٹے پہ. المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، اب ہم آتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں. کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے جب تک رسول اللہ کا چہرہ نہ دیکھیں. کیسی محبت، نہیں دیکھیں گے کسی کا چہرہ. اس ساتھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم آتے ہیں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، دل باغ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری بھوک درد پیاس سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہم کہاں آپ کہاں، ہم کیسے آپ کی زیارت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ صحابی اچھلتا ہوا اٹھتا ہوا گھر گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جتنی خوشی ہمیں ملی کسی اور فرمان سے نہیں ملی. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم آپ سے محبت، ہم آپ ہی کے ساتھ. یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم ایک
ہمارے گھریلو معاملات صحیح ہو جائیں. اور اگر یہ محبت میرے آپ کے دل میں اتنی پیوستہ اور راسخ ہو جائے, کسی دشمن کو یہ جرأت نہ ہو کہ رسول اللہ کے خلاف بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں عجیب معاملہ ہے, کوئی بھی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, آپ کی ازواج پر, آپ کے اہل خانہ پہ کوئی بھی جملہ کسے, علماء باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں کا کام, مولویوں کا کام, اس کا دفاع کریں. کیا نبی مولویوں کا ہی؟ کیا آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کرے یقیناً فوج آپ کا دفاع کرے گی؟ کیا میں اور آپ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے؟ یادی عقل میں بات, کچھ نہ کچھ تو آواز بلند کرے تاکہ ہمارا نام اس اماں کی طرح جو بازار حسن میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی. لوگوں نے کہا بوڑھیا تو پاگل ہے, تیرے روئی کے گٹھے سے کہ یوسف بھی خریدا جائے؟ وہ اتنا مہجبی, اتنا خوبصورت غلام بازار میں آیا, تو اس کو خرید لے گی؟ کیا بوڑھی اماں نے سب کہا ہاں مجھے معلوم, میں بیوقوف نہیں ہوں, اللہ نے مجھے عقل اور شعور دیا ہے, لیکن میں اس لیے آئی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرا اللہ کے دربار ہو اور اللہ یوں پوچھے بتاؤ میرے نبی کو خریدنے کے لیے کون کون آئے, تو میں بھی کہوں اے اللہ میں بھی ان خریداروں میں میرا بھی نام, بھائی اتنا ہی ہو جائے میرا بھی نام آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں میرا بھی نام, آپ کے محبین میں میرا بھی نام آ جائے, محبت کرنے والوں سے, محبت کرنے والوں سے ان کی کیا نام اتباع میں نام آ جائے. بھائی یہ تڑپ مجھے اور آپ کو مل جائے تو پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پھر میرا اللہ یحببکم اللہ, اللہ مجھے محبوب بنا دے گا, اللہ ہم سب کو محبوب بنا لے گا. ایک ہی شرط رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر جاگزی کریں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی, تخیل دیکھیں, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ احمد بھی محمد بھی حسن شاہد, وہ احمد بھی محمود بھی حسن شاہد کا, وہ غیر مشہود بھی ظاہراً امیوں میں بھی. کیسا نا, ہر ایک راہیں, ہر ایک محبت کی راہیں, ہر علم کی راہیں, ہر ایک علم کی راہیں. آپ جملہ سنتے ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کا زمانہ, یہ جملہ آپ بار بار سنتے ہو. آپ کے آنے سے پہلے جہالت کا زمانہ تھا, اور آپ کے بارے میں بھی سنتے ہو آپ امی تھے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی کو کہ علم کی تمام شعائیں, تمام روشنیاں آپ سے پھوٹ, وہ آپ ہی سے نکل, منبع و مخرج. اور کیسا علم, ہر فن کا علم, ہر چیز, اور اتنے کمال, انگلی سے اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے, یوں اشارہ کرے درخت چیرتا ہوا زمین کو آئے اور قریب آ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. کمال ایسا, یوں انگلی سے اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑے, کمال کیسے. اور اللہ نے اختیار اتنا دیا, ایک مرتبہ فرمانے لگے اگر میں چاہوں کہ یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے, تو یہ جملہ ادا کر, احد پہاڑ سارا سونے کا. فرمانے لگے نہیں, میں یہ چاہتا نہیں, میں دنیا نہیں چاہتا, میں دنیا نہیں چاہتا. بستر کیا تھا, محبت, بس ادب. دو چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین, آپ کی زوجہ محترمہ, مومنین کی ماں, گھر میں تشریف فرماتی. والد محترم ابو سفیان آئے ملنے کے لیے. ایک بیٹی کے گھر باپ آئے تو بیٹی کے قدم گھر میں نہیں تھی. میرے ابا حضور آئے, میرا باپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. ابو سفیان بیٹھنے لگے, بستر کٹھا کر دیا. باپ سوچ میں پڑ گیا. بیٹی, باپ کے آنے پہ تو بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں, چادریں ڈالتی ہیں, خوشی مناتی ہیں, کیا میرا آنا تجھے ناگوار گزرا؟ نہیں با, ناگوار تو نہیں گزرا.
تو پھر یہ بستر کیوں اکٹھا کیا؟ فرمانے لگی ابا حضور وقت آپ میرے والد ہیں لیکن آپ اس بستر کے قابل نہیں۔ اس پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں تو ابھی ایمان لے کر نہیں ہے، تو ابھی اس قابل نہیں ہے۔ یہ محبت ہی تو کرنی تھی، ورنہ وہ صحابی جو نوجوان بچہ جس کی اذا جاء المنافق پوری صورت نازل ہوئی اس کی شان میں، اس کے چچا نے کیا کہا تھا کہ ہم جب مدینہ کیا نام ہے عزت والے مدینہ میں داخل ہوں گے تو ان بے عزتوں کو باہر نکال، وہ تلوار لے کے باہر کھڑا ہو گیا تاکہ کہ میں ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی عزت والے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف فرما، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹے باتیں چل رہی، پرانی باتیں یاد تازہ ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے حضرت عبد الرحمن بڑے صاحب بعد میں ایمان لے کر آئے، فرمایا ابا حضور جنگ بدر میں کافر کفار کی طرف سے آیا تھا، آپ اہل ایمان کی طرف سے تھے، دوران جنگ آپ کئی دفعہ میرے وار کے نیچے آئے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے وار، اگر میں چاہتا تو آپ کو ختم کر سکتا۔ محبت کی رگ پھٹ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹے عبد الرحمن اور سے سن، اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے وار کے نیچے آتا میں تیری گردن گرا، یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ سوچتا تو رسول اللہ کا دشمن بنتا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی صحابہ کرام تو صحابہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بیمار اور زیادہ ہی شدت سے بیمار، گھر میں کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت فلاں جگہ پہ قادیانی لوگ آئے ہیں اور لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہمیں علم نہیں ہے۔ آئے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے، پیشانی کو بوسہ دیا، پیار کیا اور چل پڑے۔ بیوی نے کہا اس کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آپ ابھی نہ جائیں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، نہ جائیں ابھی۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا بندل اٹھایا اور چل پڑے۔ ٹانگے میں بیٹھے، پیچھے سے خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تھوڑی دیر قیام کریں، جنازہ پڑھ کے پھر چلے جائیں۔ فرمانے لگے ہائے ہائے قربان جائیں، فرمانے لگے بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض عین ہے، نلاؤ کفن دو جنازہ پڑھ لو، غلام غوث محمد کی ختم نبوت کا پہرا دینے۔ یوں تو نہیں علماء دیوبند سے محبت ہے میرے بھائیو دوستو، یہ محبت میرے اور آپ کے دل میں اگر آ جائے تو جب محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو اپنے محبوب کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک ایک ادا محبوب اچھی لگتی ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا، ایک کھانا کھاتے وقت روم کے غالباً ایران کے دربار میں یا روم کے دربار میں صحابہ تشریف لے گئے، کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، اس نے اٹھایا صاف کر کے کھانے لگا، دوسرے ساتھی نے کیوں نہیں ماری، بھائی کیا کر رہے ہو، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وزراء دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھیں گے یہ پاگل ہے۔ تو فرمایا اے اللہ کے بندے، ان بیوقوفوں احمقوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہاتھ سے لقمہ گر جائے زمین پہ اس کو اٹھاؤ سب کھا لو، تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل۔ جب آپ کو محبت کسی سے ہو جائے تو اس کی اتباع کرنا آسان، اس کے رنگ میں رنگنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سب سے بڑی کمی یہی ہے، میں تو اپنی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے محبت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کی قسم گھر میں باہر چال ڈھال گفتار میں کردار میں ایک ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا جھلکتی ہوئی نظر آتی۔ صحابہ میں یہی تو کمال تھا، جہاں بھی گئے جس جگہ بھی گئے انہوں نے ایسا نظام برپا کیا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھیں کیا کہتے تھے، یہ صاحب حیا کا پیکہ کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ صاحب عدل جا رہا ہے،
یہ شجاعت و بہادری کا پیکر جا رہا ہے، یہ ایک ایک ادا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، وہ ادا، آپ کی وہ فرامین جو آپ نے بعد میں کیا نام یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ان پہ عمل نہ کریں۔ بہت سارے احکامات ایسے تھے، آپ موجود تھے، آپ نے پہلے احکام دیے، بعد میں ان کو منسوخ کیا، لیکن اللہ نے ان احکام کو بھی زندہ کیا، صحابہ نے ان کو بھی لکھا، اولیاء اللہ نے ان کو بھی لکھا، اور لکھنے میں کس درجہ احتیاط کی یہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی محبت میرے آپ کے دل میں ہے تو آسان سا نسخہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر آپ کی محبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے، ہر دل میں لیکن کمال درجے تک پہنچانا ہر بندہ چاہتا ہے، میں کاروبار میں کمال کو پہنچوں، میرا خاندان کمال کو پہنچے، میرے بچے کامیاب ہو جائیں۔ جب میں ان چیزوں میں لالچ کرتا ہوں، کیا رسول اللہ کی اتباع میں لالچ نہیں ہوتے؟ صحابہ یہی تو لالچ کرتے تھے، ایک وہ نیکیوں میں لالچ کرتے، تو لالچ، نیکیوں کی لالچ، یہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو اس بلندی کی معراج پہ جہاں میرا رب چاہتا ہے، میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ اس انداز میں آئے میرے پاس کہ میرے محبوب کے عشق میں رنگے ہوں، اور میں یہ کہوں کہ تم بغیر حساب کتاب کے تو یہ آسان سا نسخہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میں اور آپ رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور اہل اللہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو یہ نسخہ مجھے اور آپ کو میسر آ جائے گا۔ اگر ان کے نقش قدم سے ہٹیں گے تو میرے بھائی دوستو، زبانی جمع خرچ ہم کہتے جائیں، ہماری اس محبت کے دعوے سے الٹا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن میرے آقا پہ آواز ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اب جس حد تک ہم اپنے بچوں کو بتائیں، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، نبی کا طریقہ ان کو سکھلائیں، ایک ایک ادا ان کو سکھلائیں۔ آپ نے کھایا کس انداز میں، آپ نے پہنا کس انداز میں، آپ نے گفتگو کس انداز میں کی۔ ہم ایک بچہ اگر چھوٹی سی زبان میں جو ہے نا کیا نام ہے فر انگلش بول رہا ہو نا، ہم بڑے تعجب سے دیکھتے، ہم اس سے پیار کرتے، انعام دیتے۔ اگر ایک بچہ اسی عمر میں جو ABC سیکھ سکتا ہے، کیا وہ کھانے پینے کی دعائیں نہیں سیکھ سکتا؟ وہ لیٹنے سونے اٹھنے کی دعائیں نہیں سیکھ سکتا؟ تڑپ میرے اندر یہ ہے کہ ABC آ جائے، تو یہ تڑپ بھی پیدا ہو جائے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ سیکھنا شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت، جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہمیں سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا